نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست میں صدقہ فطر کے کچھ احکام پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر چونکہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت یعنی سحری کا جس وقت ختم ہوتا ہے اور اذان شروع ہوتی ہے، اس وقت جو بندہ بھی موجود ہو اس دنیا پر اور پھر وہ صاحب نصاب بھی ہو تو اس پر صدقۃ الفطر لازم ہو جاتا ہے اور اسی کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات جان لینا ضروری ہے کہ زکوٰۃ اس وقت لازم ہوتی ہے جس وقت مال کے اوپر پورا سال گزر جائے، لیکن صدقۃ الفطر میں اس دن کا اعتبار ہے۔ اگر اس دن وہ صاحب نصاب ہے تو اب اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم ہوگا، چاہے اس کے مال پر سال گزرا ہو یا گزرا نہ ہو۔ اور دوسری یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے سونے کے اوپر، چاندی کے اوپر، نقدی کے اوپر اور مال تجارت کے اوپر، لیکن صدقۃ الفطر لازم ہوتا ہے ہر اس شخص کے اوپر کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد کچھ سامان پڑا ہوا ہے۔ اس پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہوتی، لیکن صدقۃ الفطر کی مقدار اور نصاب بنانے میں اس کی قیمت کو بھی شمار کیا جائے گا جو ضرورت سے زائد انسان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اب اگر اس کو بھی ملا کر یہ صاحب نصاب بن رہا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا وہ مالک بن رہا ہے، تو اب اس کے ذمے صدقۃ الفطر لازم ہو جائے گا۔ اور پھر جس شخص کے اوپر بھی صدقۃ الفطر لازم ہوتا ہے، اب اس کی جتنی بھی اولاد ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ان بچوں اور بچیوں کا صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا والد کی ذمہ داری ہے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر صدقۃ الفطر بھی لازم ہے۔ اگر شوہر اس کی جانب سے صدقۃ الفطر دینا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر جیسے شروع کے اندر بتایا کہ صدقۃ الفطر لازم ہوتا ہے صبح صادق کے وقت عید الفطر والے دن۔ اب اگر کوئی بچہ صبح صادق سے پہلے یا اسی صبح صادق کے وقت پیدا ہو گیا تو اس کا صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا والد پر لازم ہوگا۔ اور اگر کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ عید الفطر کا دن ہے، تو اب اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والد کی جانب سے، اپنی والدہ کی جانب سے یا اپنے بھائی کی جانب سے یا کسی بھی دوست کی جانب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، لیکن ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ جب وہ اجازت دے دیں تو یہ شخص جب ان کی جانب سے، والد کی جانب سے، والدہ کی جانب سے، کسی بھائی کی جانب سے یا کسی بھی دوست کی جانب سے صدقۃ الفطر ادا کر دے گا تو اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیں، اگر کوئی عورت صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنا صدقۃ الفطر تو لازم ہوتا ہے، لیکن اپنے بچوں کا صدقۃ الفطر اس عورت پر لازم نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ چھوٹے بچے ہیں اور ان کا والد فوت ہو چکا ہے، تو اب اس کی والدہ اگرچہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر اپنا صدقۃ الفطر تو ادا کرنا لازم ہوگا، لیکن بچوں کا صدقۃ الفطر اس کے ذمے لازم نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی جان لیں کہ صدقۃ الفطر کا مصرف کیا ہے، کن کن لوگوں کو صدقۃ الفطر کا پیسہ مال دینا جائز ہے۔ تو جان لیں کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست ہے ان لوگوں کو صدقۃ الفطر دینا بھی درست ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا فرق آتا ہے کہ زکوٰۃ مسلم کو دینا لازم ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور جو صدقۃ الفطر ہے وہ آپ کسی غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی عیسائی رہتا ہے، کوئی اور غیر مسلم رہتا ہے اور وہ نہایت نادار ہے، غریب ہے، محتاج ہے، تو صدقۃ الفطر کے پیسے اس کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا، یہ صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کا سب سے بہترین وقت ہے۔ لیکن آپ یہی صدقۃ الفطر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک سے بھی پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔
اور بعض اوقات کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی رشتہ داروں میں کوئی پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے عید کی خوشیوں کے سامان بھی نہیں خرید سکتا، تو اب ایسے شخص کو آپ رمضان المبارک میں ہی صدقۃ الفطر دے دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے تو جان لیں کہ کھجور، جو اور کشمش ان کے 3.5 کلو یا 3.5 کلو کی قیمت ادا کرنا لازمی ہے، اور گندم اور آٹا کے 1.25 کلو احتیاطاً 2 کلو یا 2 کلو کی قیمت دینا لازم ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، چاہے وہ کشمش ہو، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے وہ جو ہو، چاہے وہ گندم ہو یا آٹا ہو، تو آپ دیکھیں جس کی قیمت زیادہ بن رہی ہے، جس میں غریب کا زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کو صدقۃ الفطر کی زیادہ مقدار دینی پڑ رہی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر بھی زیادہ ہوگا، اسی کا انتخاب کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو جس چیز کی بھی قیمت زیادہ بڑھ رہی ہو، کھجور کی بڑھ رہی ہو، کشمش کی بڑھ رہی ہو، جو کی بڑھ رہی ہو، تو آپ اسی اعتبار سے اپنا صدقۃ الفطر اور اپنے بچوں کا صدقۃ الفطر نکالیں، اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی پھر زیادہ ہوگا۔ اور پھر آج کل ہر شخص پوچھتے پھرتا ہے کہ بھئی صدقۃ الفطر کی رقم کتنی ہے، صدقۃ الفطر کی رقم کتنی ہے، فطرانے کی رقم کتنی ہے۔ تو بھائی آپ بازار میں کال کر لیں اور پوچھ لیں کہ آپ کے علاقے میں گندم کے 2 کلو کی کیا قیمت ہے، وہی صدقۃ الفطر ہے اور وہی آپ ادا کر دیں اور وہ صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر کوئی شخص کسی کو کپڑے لے کر دے رہا ہے یا کسی کو کوئی دوسری چیز صدقۃ الفطر کے پیسوں سے دے رہا ہے، تو یہاں یہ ضروری ہے کہ چاہے وہ گندم کے اعتبار سے حساب کیا، کھجور کے اعتبار سے حساب کیا یا کشمش کے اعتبار سے حساب کیا، اس چیز کی قیمت اس نصاب کو برابر پہنچ رہی ہو، اس چیز کی قیمت اس 2 کلو گرام کی قیمت کو پہنچ رہی ہو یا اس سے تھوڑی زیادہ ہو۔ اگر صدقۃ الفطر میں کوئی دوسری چیز دے دی اور اس کی قیمت اس سے کم ہوئی تو اس سے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا